موت وہ جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان ہیں کہ 18 کو ہلدی لگی، 19 کو بارات گئی، 20 کو ولیمہ ہوا اور 21 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے حادثات بڑے درد دیتے، دکھ دیتے، تکلیف ہوتی ہے جب ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جو انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیں ایک پیغام، ایک میسج، ایک سندیش دیتا ہے۔ آج جو نوجوان جب شادی کا موقع آتا ہے نا تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو، قبر کو، حشر کو وہ بھول جاتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر وہ طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناچ گانے کی محفلیں اور بینڈ بازا، بارات، نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں نوجوان۔ خوشی کا موقع ہے تو دیکھیے، خوشی کا موقع تو ہوتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ موت ایک کھلا ہوا راز ہے۔ کھل گیا مرنا ہے، سب کو پتہ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ریلیجین کا ماننے والا ہو، سب کو پتہ ہے کہ کھل گیا یہ راز، پتہ چل گیا سب کو کہ مرنا ہے، لیکن راز یہ ہے کہ پتہ کسی کو نہیں ہے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ مرنا ہے، رات میں مرنا ہے یا دن میں مرنا ہے، صبح کو مرنا ہے یا شام کو مرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی۔ اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ مرنا سبھی کو ہے جو آیا ہے۔ لیکن میں پیغام دوں گا ان نوجوانوں کو جو شادی کے موقع پر بالکل جو ہے وہ شریعت کو فراموش کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے نفس کی خاطر، دکھاوے کی خاطر وہ کام کیا کرتے ہیں جس سے شریعت منع کیا کرتی ہے، جسے اسلام منع کیا کرتا ہے۔ آج انسان دولہا بنتا ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بارات نکال رہا، لیکن وہ اس وقت کو بھول جاتا ہے کہ آج تو بارات لے کے نکل رہا ہے، کل تیرا جنازہ بھی لوگ نکالیں گے۔ آج بارات لے کے گھوم رہا ہے، کل لوگ تیرا جنازہ لے کے گھومیں گے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نوجوان کا انتقال ہوا، بڑا دکھ، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایسے واقعات جب دیکھے جاتے ہیں، دیکھیے موت برحق ہے، مرنا سبھی کو ہے، اور ایک پل کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا توقع ہے، کتنی امید رکھتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا جب میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو ظہر کی توقع نہیں رکھا کرتا، امید نہیں ہوتی ہے کہ ملے یا نہ ملے، اسی درمیان میں مجھے موت آ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میرا خیال، میری توقع یہ ہے کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو عصر کی توقع نہیں رکھا کرتا کہ ملے یا نہ ملے، اسی درمیان میں میرا انتقال ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میری توقع، میرا خیال یہ ہے کہ جب میں عصر پڑھ لیتا ہوں تو مغرب کی توقع خیال نہیں رکھا کرتا کہ ملے یا نہ ملے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو عشاء کی توقع نہیں رکھا کرتا، امید نہیں ہوتی کہ ملے یا نہ ملے، اور اسی درمیان میں مجھے موت آ جائے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی ان گفتگو کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تمہارا خیال، تمہاری امید یہ ہے موت کے بارے میں کہ فجر پڑھتے ہو تو ظہر کی توقع نہیں، عمر جب تم ظہر پڑھتے ہو تو عصر کی توقع نہیں، عثمان جب تم عصر پڑھتے ہو تو مغرب کی توقع نہیں، علی جب تم مغرب پڑھتے ہو تو عشاء کی توقع نہیں، لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کے بارے میں خیال ہے کہ جب میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں تو دوسری جانب پھیرنے کی امید نہیں رکھا کرتا کہ اسی درمیان ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں یہ سندیش، یہ میسج دے رہے ہیں اپنے امتیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، دنیا والوں کو، اے لوگوں موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب کہاں آ جائے، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے رسول راضی ہوں۔ شادیوں کے موقع پر آج جو ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہیں وہ طوفان بدتمیزی ہوتی ہے کہ دیکھ کر آنکھیں شرما جاتی ہیں، حیا اٹھا کے رکھ دی ہے مسلمانوں نے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے
आज दूल्हे का इस्तकबाल स्वागत के नाम पर वो तूफान बदतमीजी होती है कि जवान लड़कियां आती हैं, खिलाती हैं, नौजवान लड़के खड़े होते हैं और वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसे देखकर शर्मसार हो जाता है एक इज्जतदार आदमी कि क्या माहौल बन गया, इस्लाम ने क्या इजाजत दी है और ये निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि तुम बुढ़ापे में मरो, ये लाजमी और जरूरी नहीं है कि तुम 50 साल के होके मरो, ये लाजमी और जरूरी नहीं है कि तुम 40 साल की उम्र में तुम्हें मौत आए या 80 साल की उम्र में। आपने देखा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि हर मरने वाला हमें एक पैगाम देता है। ये वो नौजवान दूल्हा है कि अभी शादी की खुशियां भी पूरी तरीके से मना ना पाए, वो दुल्हन अभी उसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी ना पड़ पाई। कितनी आरजुएं, कितनी तमन्नाएं, कितने ख्वाब, कितने ख्याल उसने सजाए होंगे जिंदगी के, जहां उसने अपनी लाइफ की शुरुआत की, एक नई जिंदगी की शुरुआत की, एक हम सफर के साथ शुरुआत की, लेकिन वो हम सफर शादी के अगले ही दिन इंतकाल कर जाता है। तो दुख तो होता है, लेकिन हमें भी ये याद रखना चाहिए कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हकीकत हाल यही है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत आवाज देगी ये तुमको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, मौत की आगोश में जिस दिन तुम्हें सोना होगा, ना कोई तकिया और ना कोई बिछोना होगा, साथ होंगे हमारे अमल और कब्रिस्तान का एक छोटा सा कोना होगा। आज अच्छे मखमली बिस्तरों पे हमें नींद आती है, 5 स्टार होटलों में नींद आती है, लेकिन कब्र की मिट्टी पे भी हमें न जाने कितने साल तक लेटा रहना है। सोते हैं वहां अंधेरा है, उजाला नहीं है। इसीलिए हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए और अपनी मौत को भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दिल को जब जंग लग जाए तो जिस तरह लोहे को जंग लगता है, आग में उसको डाला जाता है तो जंग खत्म होता है, वैसे ही इंसान के दिलों को भी जंग लगते हैं। तो कुरान की तिलावत कसरत से करो और कसरत से मौत को याद करो, दिलों का जंग हट जाता है और दिल जो है वो पुरनूर हो जाया करता है। तो हम फिर जब इस तरह के अमल दुनिया में करेंगे तो फिर हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला सही माना में मुसलमानों को शादियां करने की तौफीक अता फरमाए, रस्म व रिवाज कुराफातों से बचने की तौफीक अता फरमाए।